میرے محترم سامعین، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم عورتوں کے میراث کو یعنی وراثت کو زبردستی اپنے پاس روک لو۔ یہاں پر میراث کا حکم دیا گیا ہے، میراث کے بارے میں ہی ہمیں بتلایا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر عورتوں کے جتنے حقوق جو ہے غصب کیے جاتے ہیں، وہ کسی کے بھی غصب نہیں کیے جاتے، اور عورتوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے، تو اس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ ایک اہم مسئلہ جو کہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ مرنے والے کے مال پر کتنے حقوق ہوتے ہیں۔ آج ہم یہ مسئلہ سمجھیں گے، اور یہ ہر آدمی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یاد رکھیں اور بڑے غور اور توجہ سے سنیں۔ مرنے والے کے مال میں 4 حقوق ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس سے بڑی غفلت کی جاتی ہے۔ مرنے والے کے مال میں 4 حقوق ہیں۔ جیسے ہی کسی گھر میں انتقال ہوتا ہے کسی کا، اسی وقت اس کے 4 حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے اس کے مال کے 4 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا۔ سب سے پہلا حق یہ ہے، وہ خرچہ جو ہے درمیانی قسم کا ہو، یعنی درمیانہ خرچہ کرنا، اس کے مال میں سے پہلا حق یہ ہے۔ اس کے مال میں سے ہم کفن دفن کا انتظام کریں گے۔ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ کفن دفن کا انتظام اپنی طرف سے کرنا چاہے۔ کوئی رشتہ دار ہے یا وارثین میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو مرنے والے کے 4 حقوق میں سے پہلا، مال میں سے 4 حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اسی مال میں سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ یہ کام تو کیا جاتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ادائے قرض، اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے۔ اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے، اگرچہ وہ قرض جو ہے، قرض میں ساری رقم اس کی چلی جائے، ساری جائیداد اس کی چلی جائے، تو یہ لازم ہے وارثین پر کہ اس کا قرض ادا کریں۔ اور اس قرض کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ چاہے وہ سارا مال ہی چلا جائے اس کے قرض میں، تو قرض جو ہے اس کا ادا کریں۔ ایک قرض ایسا ہے جو ہم قرض نہیں سمجھتے اور ہماری توجہ بھی نہیں جاتی۔ مرنے والے کی اگر بیوی موجود ہے، تو اگر اس نے اپنی بیوی کا حق مہر بھی ادا نہیں کیا جو اس نے لکھا تھا، تو وہ بھی قرض میں شمار ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر مرنے والے کی بیوی موجود ہے، اگر اس شخص نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا تو وہ بھی قرض میں شمار ہوگا۔ سب سے پہلے اس کی بیوی کا حق مہر ادا کیا جائے گا، تو وہ بھی قرض میں شمار ہوگا، جس کو ہم قرض نہیں سمجھتے۔ جب یہ بات ہم مسئلہ سن لیتے ہیں تو پھر ہم ہیلہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی میت گھر سے نکلتی ہے تو کچھ عورتیں جو اس کی بیوی ہوتی ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی، تم اس کو حق مہر معاف کر دو۔ تو بیچاری پہلے ہی صدمے کے اندر ہوتی ہے، خامن کے وفات پر، انتقال پر صدمے میں ہوتی ہے، پھر وہ معاشرے سے ڈرتی ہوئی صدمے کے اندر ہوتی ہے اور وہ حق مہر اس وقت معاف کر دیتی ہے۔ علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی معاف کرانا چاہے تو معاف نہیں ہوتی۔ 2 چیزیں، ایک حق مہر، اگر آپ زبردستی معاف کرانا چاہیں گے، جب تک اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ ایک وراثت، تو وراثت جو ہے وہ جب تک
ہاتھ میں نہیں دیں گے، اس کے بعد اس کی مرضی، اس پر شرط بھی نہیں لگائیں گے، اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو دے دے نہ دے، معاف کر دے واپس کر دے، تو حق مہر جو ہے یہ جب معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو ادا نہ کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے بیوہ سے زبردستی مہر معاف کرانا یہ بھی معاف نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ آتا ہے کہ جب آدمی کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ رواج چلا ہے کہ حق مہر تو لکھ دیتے ہیں، اور اس شادی کی پہلی رات ہی یہ شرط رکھ دی جاتی ہے کہ خامن شرط رکھ دیتا ہے کہ میں تمہارے قریب اس وقت آؤں گا جب تک تم مجھے حق مہر معاف نہیں کرو گے۔ اس طریقے سے بھی معاف کرایا جاتا ہے اور حق مہر معاف نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے، علماء یہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بغیر مہر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ نیت یہ رکھتا ہے کہ میں نکاح کر لوں کسی سے بغیر مہر ادا کیے، بغیر مہر کے، فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے وہ اس کے زنا ہے۔ مہر کی اتنی اہمیت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی شادی کی ہے تو آپ نے مہر کچھ نہ کچھ حصہ مقرر ضرور کیا ہے، مہر ضرور لکھا ہے۔ اس طریقے سے وارثین جو ہیں وہ قرضوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے، یعنی کہ وہ اگر اس کی بیوی ہے مرنے والے کی تو اس کے حق مہر کو بھی قرضے میں لکھیں گے اور اس کو بھی قرضے کی ادائیگی کریں گے، اس سے معاف کرانے کی کوشش نہیں کریں گے، اگر معاف کرا بھی لیں گے تو معاف نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو ہے، جو مرنے والے کے مال میں مال کے حقوق میں سے تیسرا حق جو ہے وصیت ہے۔ مرنے والا مرنے سے پہلے وصیت کر جاتا ہے تو اس کی وصیت کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، وہ وصیت جو غیر شرعی ہے تو وارثین کے لیے اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو نہ پورا کرنا ضروری ہے کہ اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اگر مرنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے فلاں قبر پر جو ہے چادر چڑھا دی جائے، اسی طریقے سے غیر شرعی کام کہ میرا جو ہے چلیسواں کیا جائے اور میرا اس طریقے سے جو ہے قبر اس طرح بنائی جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، تو غیر شرعی جو معاملے ہیں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اگر شرعی وصیت ہے، شرعی وصیت میں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں غریب آدمی ہے اس کو میرے مال میں سے اتنے پیسے جو ہے اس کو دے دیا جائیں، تو وارثین کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کریں، مگر وہ بھی تہائی مال کے حصے میں، یعنی اگر وہ ₹1,00,000 کا مالک ہے مرنے کے بعد تو 33,000 روپے تک اگر وصیت ہے اس کی تو 33,000 روپے تک اس کی وصیت پر عمل، اگر وہ شرعی ہے تو 33,000 روپے کی وصیت پر عمل کرنا وارثین پر لازم ہے۔ اسی طریقے سے مرنے والا ایسا ہے کہ اس کی بہت ساری نمازیں رہ گئی ہیں اور روزے رہ گئے ہیں اور اس کے ذمہ حج تھا اور حج وہ ادا نہیں کر سکا، حج رہ گیا ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اگر اس نے وصیت کی ہے کہ اس نے لکھ رکھے ہیں اور وصیت بھی کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے نماز کا فدیہ، اتنے میری نمازیں رہ گئی ہیں، اتنی میرے روزے رہ گئے ہیں، اور اسی طریقے سے میرے اوپر حج بھی واجب تھا تو حج بھی رہ گیا ہے، تو میرے مال میں سے اس کو ادا کر دینا، یعنی کہ فدیہ دے دینا، اور حج بدل جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کا اہتمام کر لینا۔ تو پھر تو اس کے تہائی مال میں سے خرچ کیا جائے گا، اگر تہائی مال میں سے خرچ ہو تہائی مال تک اجازت ہے وارثین کو کہ اس کے تہائی مال میں سے یعنی تیسرا حصہ جو ہے وہ اس پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی نماز کی، بھئی میرے نمازیں رہ گئیں، اس نے نہیں لکھا، اور مرنے والے نے روزے بھی نہیں لکھے اور نہ ہی وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اگر میں مر جاؤں تو اتنے نمازیں اور اتنی روزے میرے ذمہ ہیں، تو پھر وارثین پر اس وصیت ادا کرنا، اس کے فدیہ ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں ہر آدمی اپنی وصیت لکھ کر رکھے، نماز اور روزوں کے بارے میں بھی اور قرض کے بارے میں بھی، کہ میں نے اتنا قرض دینا ہے،
قرض تو ادا کرنا ہی ادا کرنا ہے، مگر نماز اور روزوں کے بارے میں بھی لکھ کر رکھے کہ میری نمازیں اتنی رہ گئی ہیں، اور وصیت لکھ کے رکھے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے میری نمازوں کا فدیہ دیا جائے۔ تو یہ لکھ کر رکھے، اگر لکھ کر نہیں رکھے گا تو وارثین پر اس پر عمل کرنا اور فدیہ دینا لازم نہیں ہوگا۔ چوتھا حق جو ہے، آخری حق اور چوتھا حق وراثت کا ہے۔ وراثت پر ہمارے معاشرے میں بڑی غفلت کی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کی تمام مال اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے۔ جیسے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، روح قبض ہوتی ہے، ہونے کے بعد اس کی تمام مال اس کا جو ہے وہ اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، اس کے مالک کوئی اور بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ گھر کے اندر اور اس کے مال میں سے اگر ایک چھوٹا سا دھاگا بھی ہے، اس کو بھی استعمال کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے مال میں سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں، تو لازمی ہے کہ سارے ورثاء بالغ عاقل بالغ ہوں اور ان کی طرف سے اجازت ہو، سب کی طرف سے اجازت ہو تو پھر دی جا سکتی ہے کسی کو استعمال کے لیے۔ اگر سب کی طرف سے اجازت نہ ہو تو پھر نہیں دی جا سکتی۔ مرنے والے کے اولاد میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو نابالغ ہے تو پھر کسی کو کوئی چیز نہیں دی جا سکتی جب تک کہ مال کو تقسیم نہ کر دیا جائے۔ تو اس وجہ سے کیونکہ مالک کی جو اجازت ہے اس پر اعتبار شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ قلوں کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ سب سے بڑی وجہ قلوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے اور اس کے مال میں سے قل کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر اکثر جو ہے وہ بچے یتیم ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہے جیسے کہ یتیموں کا مال کھانا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مرنے والے کی مال میں سے قل خوانی کر دیتے ہیں، یا اس طریقے سے ایصال ثواب کا اہتمام کر دیتے ہیں، وہ پیسے لگا دیتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ کیونکہ یتیم بچے بھی ہوتے ہیں، نابالغ بچے بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر کسی کو معلوم ہو کہ میں جس قل خوانی میں جا رہا ہوں، ایصال ثواب کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ خرچ کر رہے ہیں کہ جو مرنے والا ہے اس کے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں، اور اس آدمی کے مال میں سے خرچ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اولاد میں سے ایک بچہ ایسا بھی موجود ہے جو نابالغ ہے، تو وہ یتیم ہے، تو اس وجہ سے کھانا حرام ہے، کیونکہ وہ یتیم کا اگر کوئی کھائے گا تو یتیم کا مال کھانا ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، احتیاط کے بارے میں یہ بات آتی ہے، آپ کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ عیادت کر رہے تھے، اسی دوران وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیٹھتے ہوئے اس کو نزا کی کیفیت شروع ہو گئی، یعنی کہ موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو حضرت جانے والے تھے تو حضرت بیٹھ گئے، تو ساتھ ایک چراغ جل رہا تھا۔ جب ایک چراغ جل رہا تھا تو حضرت جیسے ہی دیکھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، حضرت نے اس چراغ کو پھونک مار کے اس کو بند کر دیا، اور آپ نے فرمایا، کسی نے کہا کہ حضرت اب تو وفات ہو چکی ہے، اب تو روشنی کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ بالکل روشنی کی ضرورت ہے، مگر یہ چراغ جو ہے یہ جل رہا تھا، یہ اس کی ملکیت تھی، کیونکہ اب یہ فوت ہو چکا ہے، اس کے مالک کوئی اور ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا۔ علماء یہ فرماتے ہیں جب کسی گھر میں انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد 3 دن کے اندر آدمی کوشش کرے کہ میراث اس کی وراثت تقسیم کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کا دل نرم ہوتا ہے اور وراثت آسانی سے تقسیم ہو جاتی ہے۔ وراثت جو تقسیم نہیں کی جاتی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید یہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی وارث کو میراث سے محروم کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دیں گے۔ اور بھی بہت سارے حدیثیں ہیں، کیونکہ وقت کم ہے۔ اگر آدمی کسی کا مال کھاتا ہے یا دباتا ہے یا غصب کرتا ہے، اس کے لیے 2 عبرتناک واقعہ ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، تو
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنے شاگرد کے خواب میں آئے، تو اس شاگرد نے ان کو دیکھا کہ وہ برہنہ حالت میں ایک میدان کے اندر گھوم رہے ہیں اور پریشانی کی حالت میں بھاگ رہے ہیں۔ پوچھا، استاد جی کیا بات ہے؟ آپ نے تو پوری زندگی دین پر وقف کر رکھی تھی اور آپ نے اتنا دین کا کام کیا، اتنی عبادتیں کی، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو اس کا اجر نہیں ملا؟ تو ان استاد جی نے فرمایا کہ بالکل مجھے وہ اجر ملا ہے، مگر یہ جو پریشانی ہے یہ ایک وجہ سے ہے۔ فرمایا کہ حضرت یہ کس چیز کی پریشانی ہے؟ فرمایا کہ میں نے ایک ہمسائے سے ایک سوئی لی تھی اور وہ مرنے سے پہلے میں اس ادا کرنا رہ گیا، اس کو واپس نہیں کر سکا اور میری موت واقع ہو گئی، تو الماری کے اندر فلاں جگہ پر یہ سوئی پڑی ہوئی ہے، تو تم صبح کو جاؤ اور یہ سوئی جو ہے لے کر اس ہمسائے کو واپس کر دو اور اس سے کہو کہ مجھے تاخیر کی وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ وہ شاگرد فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور صبح کو ان کے گھر گیا اور ان سے یہ بات عرض کی اور سوئی وہاں سے لی، جا کر ہمسائے کو یہ سوئی واپس کی، تو میں نے ان کو خواب کا ذکر بھی کیا، تو ہمسائے نے کہا کہ اس سوئی کی وجہ سے اتنا عذاب ہو رہا ہے، تو فرمایا کہ میں تو پھر معاف کرتا ہوں حضرت کو، تو اسی طریقے سے اس نے معاف کر دیا۔ دوسری رات کو اس شاگرد نے پھر خواب میں دیکھا تو حضرت جو ہے جنت کے باغوں میں سے بیٹھے ہوئے تھے اور فرمایا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ جیسے ہی تو نے سوئی ادا کی اور اس نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو بے چینی تھی وہ میری دور فرما دی۔ اسی طریقے سے حضرت دو صحابہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، ایک حضرت صاحب بن حسامہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت صاحب بن حسامہ رضی اللہ عنہ نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ او ایک معاہدہ کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی جو بھی پہلے چلا گیا، جو پہلے چلا جائے گا دنیا سے، وہ دوسرے کے خواب میں آئے گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ تو حضرت صاحب بن حسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہ ممکن ہے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت صاحب بن حسامہ رضی اللہ عنہ دنیا سے پہلے چلے گئے۔ جب پہلے چلے گئے تو وہ ایک رات حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے خواب میں آئے، تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ خوش ہیں، مگر ان کی گردن پر ایسے نشان ہے جیسے کسی گرم چیز سے داغا گیا ہو، یعنی کوئی گرم چیز ان کی گردن پر لگائی گئی ہو۔ ایک تو یہ بات تھی۔ ان سے پوچھا کہ حضرت آپ ظاہراً تو خوش نظر آ رہے ہیں، مگر آپ کی گردن پر یہ آگ کا نشان ہے، یہ کیوں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ صاحب بن حسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 10,000 دینار ایک یہودی سے لیے تھے، وہ میں ادا کرنا مجھ سے رہ گئے ہیں، تو وہ 10,000 دینار استعمال بھی نہیں ہوئے کہ میرے گھر میں فلاں جگہ پر یہ دینار پڑے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے کیونکہ میں نے اس کو واپس نہیں کیا، میرے اوپر قرض تھا، تو اس وجہ سے یہ مجھے جو ہے وہی 10,000 دینار میری گردن پر داغے گئے ہیں، تو تم مہربانی کرو کہ صبح کو چلے جاؤ اور فلاں جگہ پہ یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ اٹھا کر اس جو یہودی ہے، فلاں یہودی ہے، اس کو یہ قرض ادا کر دو۔ تو دوسری بات یہ دیکھی، وہ فرماتے ہیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ ان کے انگلی پر پٹیاں بندھی ہوئی ہے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی انگلیاں زخمی ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جس حالت میں مجھے میرا انتقال ہوا تو ایسی حالت تھی، ایسی مشقت تھی میرے اوپر کہ میں نے اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں دبا لیا تھا، تو وہ زخمی ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کو تو نے خود خراب کیا ہے اس چیز کو ہم صحیح نہیں کریں گے، اسی وجہ سے وہ انگلیاں جو ہیں میری زخمی ہیں۔ اب اس ساری واقعات میں یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مہربان تھے، تو دوسرے صحابی کو تو خواب میں دکھا دیا، کتنے لوگ ہوں گے جو قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض بھی ہے، اور جناب جی ہر کسی کو کسی کے خواب میں نہیں دکھایا، یہ کوئی قانون نہیں ہے اللہ کا، تو ان کا کیا، ان لوگوں کو کیا بنتا ہوگا۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ صبح اٹھے اور جا کر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے یہ واقعہ ذکر فرمایا، اور جا کر جو ہے وہ گھر گئے
اور گھر والوں سے کہا کہ اس طریقے سے میں نے خواب میں دیکھا ہے، فلاں جگہ پہ جو ہے 10,000 دینار پڑے ہوئے ہیں، وہ 10,000 دینار لیے اور جا کر یہودی کو وہ 10,000 دینار واپس کیے۔ واپس کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ حضرت میں نے اس طرح سے دیکھا ہے، آپ دعا بھی فرما دیں۔ تو حضرت نے پھر دعا فرمائی۔ جب دعا فرمانے کے بعد یہ چلے گئے، اس کے بعد پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی انگلیاں بھی ٹھیک ہو گئیں، اور اسی طریقے سے جو دینار واپس کیے تھے اس کی وجہ سے جو ہے وہ داغا گیا تھا، وہ داغ کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ تو اس وجہ سے یہ جو باتیں ہیں جس پر ہم غفلت کرتے ہیں، کہ یہ بات یاد رکھیں کہ مرنے والے کے مال میں سے 4 حقوق ہیں، ان میں سے چوتھا حق جو ہے وراثت کا ہے۔ وراثت میں ہم بہت غفلت کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ ہم بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ والدین نے ان کو جہیز دیا ہے، اس وجہ سے ان کا کچھ ادا ہو گیا۔ تو جہیز دینے سے جو ہے وراثت ادا نہیں ہوتی۔ اس پر بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم لکھوا لیتے ہیں کہ بہنیں جو ہیں دستبردار ہو رہے ہیں، ایسا بھی شریعت کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ جب تک کہ مرنے والے کی وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دیا جائے، تقسیم کر کے ان کے حوالے کر دیا جائے، ان پر کوئی شرط بھی نہ لگائی جائے، وہ خود اپنے دل سے اپنی رضا سے ان کے دل میں خیال پیدا ہو کہ میرا بھائی غریب ہے، اس کو ضرورت ہے تو میں اس کی مدد کر لوں، وہ ایک الگ بات ہے۔ مگر یہ شرط لگانا یا ان کو نہ دینا، ایسے لکھوا لینا، اس سے حق مہر بھی اور وراثت بھی معاف نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر